السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ سب لوگ خوش رہیں۔ آج کی سٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ میرا نام نعمان ہے، راولپنڈی اڈیالہ سے میرا تعلق ہے۔ یہ آج سے کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے۔ جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں زیادہ تر چھوٹے گھر ہیں۔ سبھی گھروں میں مالک مکان رہائش پذیر ہیں۔ اس علاقے میں زیادہ تر لوگ ایک عرصے سے آباد ہیں، اسی لیے سب ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ ہماری گلی کافی لمبی ہے۔ گلی کے انٹرنس کے ساتھ ہی تیسرا مکان میرا ہے۔ جس گھر کی یہ کہانی ہے، اس گھر کو گلی کے آخری کونے کے ہونے کی وجہ سے 2 انٹرنس کا ایج ملتا ہے۔ ایک انٹرنس مین گلی کے اندر تھی اور دوسری اس گھر کی انٹرنس جو اس گھر کا ڈرائنگ روم تھا وہ گلی کی پچھلی طرف کھلتا تھا، یعنی اس گھر میں آنے اور جانے کے 2 راستے تھے۔ جن صاحب کا یہ گھر ہے، ہم ان صاحب کو ایک عرصے سے جانتے ہیں۔ وہ فیملی سمیت دبئی میں شفٹ ہو گئے اور ان کی والدہ اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ امریکہ میں چلے گئیں، اسی لیے وہ اس گھر کو رینٹ پر دینا چاہتے تھے۔ ان کی مجھ سے بات ہوئی کہ مجھے کوئی اچھی فیملی نظر میں ہو تو ضرور بتانا۔ وہ گھر خالی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کے بقول گھر آباد رہے تو زیادہ اچھا ہے۔ کافی فیملیز آئیں لیکن ابھی تک کسی سے بات ڈن نہیں ہو پا رہی تھی، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی جان پہچان کا بندہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے خود تو باہر ہی ہونا تھا۔ اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ کوئی اچھی فیملی آ جائے تاکہ انہیں فیملی کو لے کر کوئی مسئلہ نہ ہو اور نہ محلے والوں کو۔ ٹائم کم تھا، بہرحال کوئی جان پہچان میں کوئی ایسی فیملی نہیں تھی۔ کیونکہ جانے کا وقت قریب تھا تو انہوں نے یہ گھر پراپرٹی ڈیلر کے حوالے کر دیا تاکہ وہ سارے معاملات خود ہی دیکھ لے۔ جلدی وہ دبئی چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اسٹیٹ ایجنٹ نے گھر رینٹ پر دے دیا۔ اب کیونکہ ہم ایک ہی گلی میں رہتے تھے تو آتے جاتے ہم سب باخبر رہتے تھے۔ وہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا، کیونکہ جو بھی آیا اس کا سامان زیادہ نہیں تھا۔ نہ وہ ہم سے ملے، نہ ہی اس گھر میں ہم نے ان کو آتے جاتے دیکھا۔ بس ایک گاڑی میں چند افراد، نہ ہی زیادہ کچھ سامان اور نہ ہی فریج، فرنیچر، ٹی وی، کوئی بھی بڑا سامان ان کے ساتھ اترتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ بہرحال ہم یہی سمجھے کہ شاید شفٹنگ کے بعد ہی ان کا سامان آئے۔ بڑے ہی کوئی روکے پیکے لوگ تھے، نہ ہی کسی سے بات چیت کرتے، نہ کسی سے ملتے، نہ سلام دعا۔ کبھی کبھار ہم ان کے 2 مردوں کو آتے جاتے دیکھتے اور عورتوں کو تو بس ایک ہی دفعہ فل برقعے میں دیکھا گیا تھا۔ ہم محلے والوں نے شروع میں کچھ نہ کچھ بنا کر ایز اے ویلکم کے لیے کچھ بھیجنا چاہا، لیکن کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔ ان کی ایکٹیویٹیز ہمیں کچھ مشکوک لگی۔ محلے میں جب بھی ہو کا عالم ہوتا، یعنی دوپہر میں، یعنی یہ وقت ایسا ہوتا تھا کہ محلے میں کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تھی، تبھی یہ اپنے کام سے باہر نکلتے، چہرے پر ماسک لگا ہوتا اور تھوڑی ہی دیر میں گھر کو واپس آ جاتے۔ گھر کا ہر دروازہ اور ہر کھڑکی بالکل بند کر کے رکھتے۔ یہ سب باتیں ہم سب کے لیے بالکل عجیب تھیں۔ محلے میں اس فیملی کو لے کر کافی باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ اس گھر کے بالکل ساتھ والا گھر ہمارے محلے کے ایک انکل کا تھا۔ انہوں نے محلے والوں سے بات کی کہ یہ ان کے گھر سے بکروں کی آوازیں آتی ہیں اور اکثر ہی انہیں بکرے لاتے دیکھا گیا ہے، حالانکہ بقرہ عید کا ٹائم بھی نہیں تھا۔
مجھے لگا کہ ان کا شاید کوئی کیٹل کا بزنس ہو، تو انکل نے کہا بیٹا زندگی گزاری ہے، یہ بال ایسے ہی سفید نہیں ہوئے۔ اگر ان کا کیٹل کا فارم کا بزنس ہوتا تو کیا یہ ایک ایک کر کے بکرے لاتے گھر پہ؟ اور کیا کوئی اپنے گھر میں رکھتا ہے بکرا؟ تمہیں معلوم تو ہے یہ گھر زیادہ بڑے نہیں ہیں۔ میں نے سوچا بات بالکل ٹھیک ہے۔ انکل سے کہا آپ کا گھر بالکل قریب ہے، آپ پوچھنے کی کوشش کریں ان لوگوں سے۔ وہ بولے کہ وہ لوگ تو سلام کا جواب تک نہیں دیتے، ان سے کیا بات کری جائے، یہ لوگ سامنے سے ایسے گزر جاتے ہیں کہ جیسے بہرے ہوں۔ میں نے بھی یہ بات نوٹس کی، تبھی میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ ان پر کڑی نظر رکھیں ورنہ مکان مالک کو دبئی فون کر کے پوچھیں گے۔ اب میں گاڑی پارک کر کے آتے جاتے اس پر ایک سرسری سی نظر ضرور ڈالتا کہ شاید ان میں سے کوئی بندہ باہر کھڑا ہوا ملے، میں ان سے بات کر سکوں، لیکن ایسا نہ ہوتا۔ گھر ہمیشہ ہی بند ہوتا ملتا۔ گلی میں کھیلنے والے بچے بتاتے تھے کہ نہ تو ان کے گھر کوئی میڈ جاتی ہے، اور جب سویپر ان کے گھر جاتا ہے تو یہ لوگ منع کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی حیران کن بات تھی، یعنی ان کے گھروں میں کوئی کچرا ہی نہ تھا۔ ہمیں ایک بار سویپر نے بتایا کہ وہ ہمیں کچرا نہیں دیتے، خود ہی جا کے دور پھینک کر آتے ہیں۔ پتہ نہیں ایسا کیا ہوتا ہے ان کے کچرے میں۔ یہ باتیں بہت حیران کن تھیں۔ میں بال بچوں والا بندہ ہوں اور ہر ویکینڈ پہ فیملی کو لے کر کہیں نہ کہیں جاتا ہوں۔ تبھی ایک دفعہ میں نے ان دو مردوں کو پیزا ریسٹورنٹ میں ماسک لگائے دیکھا۔ وہ دو عورتوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ میں چھپکے سے ان کو نوٹس کیا۔ انہوں نے کسی چیز کا آرڈر نہیں دیا۔ ان دو مردوں نے ان عورتوں سے کوئی ضروری بات کی۔ اب وہ ڈسٹینس ہونے کی وجہ سے میں سن نہیں سکا، لیکن میں نے دیکھا کہ ان عورتوں نے 2 لفافے ان مردوں کے حوالے کیے۔ ان دونوں آدمیوں نے ان لفافے لینے کے ساتھ ہی پیپر میں کچھ نوٹ ڈاؤن کیا اور اپنی راہ کو چل دیے، اور وہ 2 عورتیں بھی رکشے میں بیٹھ کر چلی گئیں۔ میں اور میری بیوی یہ سب دیکھتے رہے۔ ہمیں یہ سب سمجھ نہیں آئی کہ معاملہ کیا ہے، آخر کس بات کی ڈیلنگ ہو رہی تھی۔ خیر وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ ان کے گھر میں نہ ہم نے کوئی آتے دیکھا نہ کوئی جاتے دیکھا۔ ہم سب محلے والوں نے یونین کو شکایت کی۔ یونین والے کہتے تھے کہ کس بات کی شکایت پر ہم ان کے گھر جائیں، بظاہر تو کوئی کمپلین ہے ہی نہیں۔ وہ اپنے گھر سے اکیلے نکلتے ہیں، اکیلے جاتے ہیں، خاموشی سے واپس آ جاتے ہیں۔ کیا ہم اس کمپلین پر ان کے گھر جائیں کہ وہ آپ لوگوں سے میل جول نہیں رکھتے؟ یونین والے کہتے کہ یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، معاشرتی طور پر یہ بات بالکل غلط ہے، لیکن ان باتوں پر ہم ان کے گھر نہیں جا سکتے۔ میں نے دبئی مکان مالک کو فون کیا کہ یہ گھر آپ نے کن لوگوں کو دے دیا۔ وہ یہ سب باتیں سن کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ کون لوگ ہیں، اسٹیٹ ایجنٹ کو لاسٹ ٹائم پر دے کر گیا تھا، انہوں نے ہی سب کیا ہے۔ میں نے کرایہ پوچھا، انہوں نے کہا وہ تو باقاعدگی سے ادا ہوتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تنگ کیا؟ تبھی میں نے سارے معاملات ان کو بتا دیے۔ انہوں نے کہا میں پراپرٹی ڈیلر سے پوچھ کر پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک روز ہمارا سویپر بھاگتا ہوا آیا، وہ کرسچن تھا۔ کہنے لگا نعمان صاحب خیال کریں یہ لوگ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے بتاؤ۔ وہ کہنے لگا روز ان کے گھر سے ایک آدمی نکلتا ہے اور وہ دور جا کر کچرا پھینک کر آتا ہے۔ وہاں کی یونین سے پتہ چلا ہے کہ ان کے کچرے میں سے بکرے کی سیریاں اور بکرے کے مختلف اعضاء ہوتے ہیں۔ یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے۔
بکرے کی سیریاں اتنی کثرت سے ان کے کچرے میں کیوں ہوتی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے بکرے کی سیریاں تو جادو ٹونے میں استعمال ہوتی ہیں۔ ان کو نکالیں محلے سے، نہیں تو یہاں کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ میں نے سبھی محلے والوں کو جمع کیا، ایک میٹنگ رکھی، ہم سب نے آپس میں بات کی۔ تب ان کے پڑوس والے انکل مجھے بولے، مجھے تو بیٹا پہلے ہی شک تھا، مگر ظاہر سی بات ہے میں بغیر پروف کے ایسے ہی کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یونین کو بیچ میں ڈالیں، بغیر یونین کو بیچ میں ڈالے بغیر محلے کے بڑے ان کے گھر چلتے ہیں۔ ہم جب ان کے گھر گئے، بہت دروازہ پیٹا، پہلے تو گھر کے باہر کسی نے جھانک کر نہیں دیا، مگر ہم نے بھی ہمت نہیں چھوڑی اور دروازہ پیٹتے رہے۔ تب ہی ایک عورت نکلی، ہم نے کہا اپنے گھر کے مرد کو بھیجیں، اس نے کہا گھر میں مرد نہیں ہے۔ ہم نے کہا کب تک آئیں گے؟ وہ بولی کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم سب جانتے تھے کہ وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ ان کے گھر سے کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا گیا تھا۔ ہم نے سخت لہجے میں بولا کہ اپنے گھر کے مردوں کو یہ میسج دے دیں کہ ہم سے شام میں آ کے یونین آفس میں ملیں، بہت ضروری کام ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان میں سے کوئی بھی ملنے نہیں آیا۔ اس رات کو اچانک ہی ہماری گلی میں ٹرانسفارمر جل گیا۔ شدید گرمی، جون کا مہینہ۔ جن کے گھر میں یو پی ایس جنریٹر تھا وہ تو گھر میں ہی رہے، لیکن جن کے گھر میں یہ سہولت نہیں تھی وہ سب اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، لیکن ان کے گھر میں سناٹا ہی تھا، کوئی بھی باہر نہیں آیا۔ پوری رات بجلی نہیں تھی، مگر اس گھر کے پردے تک نہیں سرکے، نہ کھڑکیاں کھلی۔ یہ بات ہم سب محلے والوں کو بے چین کر رہی تھی۔ ان لوگوں کو لے کر ہم سب بہت غصے میں تھے۔ اب ایک دن پڑوس والی عورت باہر نکلی، شام کے وقت بچے کرکٹ کھیلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ عین اس وقت گھر سے ایک آدمی نکلا، اس کے ہاتھ میں کالا بڑا سا شاپر تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اپنا کچرا خود پھینکنے جا رہا تھا۔ معلوم نہیں اس عورت کو کیا سوجی، اس عورت نے بھاگتے ہوئے وہ شاپر اس سے چھینا۔ وہ آدمی اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس عورت نے وہ شاپر چھینا، مگر اس شاپر میں اتنی گریں لگی ہوئی تھی کہ وہ عورت کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ جلدی جلدی شاپر کو کھول سکتی۔ پھر سب بچے وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ محلے کا بچہ بچہ ان سب حرکتوں کو جانتا تھا۔ پتہ تو بچے بچے کو تھا ان کے بارے میں۔ عورت زور زور سے چیخنے لگ گئی۔ بچے جو میچ کی تیاری میں مصروف تھے، بیٹ ان کے ہاتھ میں تھا۔ منظر دیکھتے ہوئے بچے فوراً عورت کی طرف دوڑے چلے آئے۔ کچرے کی کہانی تو بچے بھی جانتے تھے۔ عورت نے بچوں سے کہا پھاڑ دو یہ شاپر۔ یہ منظر دیکھ کر اس آدمی کو احساس ہو گیا کہ اب بھاگنا ہی ٹھیک رہے گا۔ بات اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ وہ فوراً اپنے گھر کی طرف بھاگا، دروازہ کھولا اور اندر گھس گیا۔ بچے نے بیٹ مار مار کے شاپر پھاڑ دی۔ شور سن کر سب ہی اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ لوگوں نے موبائل فون نکال لیے تاکہ پروف رہے شاپر میں کیا تھا۔ وہ شاپر جیسے ہی پھٹا، اس میں سے اتنی شدید بدبو آئی کہ سب نے اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیا۔ شاپر میں سے سڑی ہوئی بکرے کی سیریاں نکلی۔ محلے والوں کو تو یہ دیکھنا تھا، انہوں نے اس گھر میں چڑھائی کر دی، دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا، مگر اس گھر میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا۔ ضرور وہ لوگ گھر میں سے چھپ کے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ یونین والے بھی آ گئے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اب کے بار اس عورت کی آواز آئی، آپ لوگ کل میٹنگ رکھ لیں، بھائی آ جائیں گے۔ ابھی گھر میں
کوئی نہیں ہے، آپ لوگوں نے جو بھی بات کرنی ہے مردوں سے کریے گا۔ ہم نے کہا ہم مردوں سے ہی بات کرنے آئے ہیں، آپ کیوں آ جاتی ہیں بار بار، اپنے مردوں کو بھیجیں۔ اس عورت نے کہا اس ٹائم پہ میں مجبوری میں آئی ہوں، گھر پہ کوئی بھی مرد نہیں ہے۔ وہ عورت اس ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہی تھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے اسے بھاگتے ہوئے گھر میں گھستے ہوئے دیکھا تھا۔ زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا، کہاں چلا گیا وہ آخر؟ لیکن وہ عورت صاف انکار کر رہی تھی کہ اس وقت گھر پہ کوئی بھی مرد نہیں ہے، آپ لوگ شام کو بات کریے گا۔ ہم لوگ ایسے ہی ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے، ایسا نہ ہوتا کہ لینے کے دینے پڑ جاتے۔ یہ عورتیں بہت چالاک اور مکار تھیں۔ خیر پھر میں نے دبئی فون کیا، مالک مکان کو ساری سچویشن بتائی۔ مالک مکان نے آئی ڈی کی کاپی واٹس ایپ کری اور کہا کہ اس بندے کو گھر دیا گیا تھا۔ اس پہ جو ایڈریس موجود تھا وہ پنجاب کا تھا۔ اب اس آئی ڈی کارڈ کو ویریفائی کرانے کا مرحلہ تھا، وہ ویریفائی اگلے دن ہی ہو سکتا تھا۔ اگلے دن ہی ہم 2-3 لوگ پراپرٹی ڈیلر کے پاس چلے گئے، ان کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو دونوں پارٹیز کانٹریکٹ کرتی ہیں، ہم پارٹیز کو ملا دیتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کون کیسا ہے، لیکن میں شام میں میٹنگ میں ضرور آؤں گا اور ہم انہیں نوٹس دیں گے کہ گھر خالی کریں، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ صبح سے شام ہو گئی، سب کے بقول کہ دروازہ کھلا ہی نہیں۔ بہرحال شام ہوئی، سب لوگ جمع ہو گئے اور جن سے بات کرنی تھی، جن کے لیے میٹنگ رکھی گئی تھی، وہ صاحب غائب تھے۔ تھوڑی دیر انتظار کیا، جب ہمیں لگا کہ کوئی بھی نہیں آئے گا تب ہم ان کے دروازے پر گئے۔ ڈور بیل دے دے کر ہمارے ہاتھ دکھ گئے، کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔ تب ہی گیٹ پھیلانگنے کا فیصلہ ہوا۔ گیٹ سے پھیلانگا گیا، دروازہ اندر سے کھولا گیا۔ سب محلے والے یونین سمیت اندر آ گئے۔ اندر تو نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ گھر میں شدید گوشت کے سڑنے کی بدبو اٹھ رہی تھی۔ جو ہم نے اندر دیکھنے کو ملا وہ ہمارے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا۔ عجیب عجیب چیزیں، ہمیں وہ سب دیکھ کر گھن آ رہی تھی۔ دیواروں پر جگہ جگہ کوئلے سے عجیب زبان میں لکھے گئے تھے نام، کچھ عجیب سے نشان بنے ہوئے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ رات کے کسی پہر وہ پچھلے سے دروازے سے گھر چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں۔ سامان تو ان کے پاس کوئی تھا ہی نہیں، بھاگنا ان کے لیے بہت آسان تھا۔ یونین والے ہمارے ساتھ تھے، گھر میں ایک قدم بھی رکھنا اور مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ کچن کے فرش پر خون ہی خون تھا جو پتہ نہیں کب سے سڑ رہا تھا۔ کچن میں کچھ تیز چھریاں، کچن کے کیبنٹس میں بکرے کی سیریاں رکھی ہوئی تھی جو 1 دن پرانی لگ رہی تھی، یعنی بکروں کو یہیں کچن میں ذبح کیا جاتا تھا۔ ایک جگہ کلیجی، پھیپھڑے، دل پڑے ہوئے تھے۔ پورا گھر خالی تھا، بس کچن میں 5 پلیٹیں اور مختلف شاپر جو ریسٹورنٹس کے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، کیونکہ پلیٹوں کے علاوہ صرف 2 گلاس کچن میں موجود تھے۔ گھر صرف 6 تکیے برآمد ہوئے۔ سب سے بڑھ کر اوپر والے کمرے کو جب کھولا گیا، آپ لوگ یقین کریں ہم سب نے اپنی نگاہیں پیچھے موڑ لیں۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ گندا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ وہ اتنا گندا منظر تھا، ایسے شیاطین لوگ بھی ہم میں موجود ہوتے ہیں جو لوگوں کی ہنستی مسکراتی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ چند پیسوں کے خاطر
دل چاہ رہا تھا وہ لوگ میرے سامنے آئیں اور میں ان لوگوں کو ایسے ہی تڑپا تڑپا کے ماروں جیسے وہ اپنے جادو کے ذریعے دوسرے معصوم لوگوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اس کمرے کی دیواروں پر جگہ جگہ ہک بنے ہوئے تھے اور ان پر پتلے پھانسی لگائے اسٹائل میں لٹکے ہوئے تھے۔ ہر پتلے پر مختلف نام لکھے ہوئے تھے۔ کچھ پتلوں پر سوئیاں چبھی ہوئی تھیں اور کچھ پتلے ابھی نامکمل تھے۔ ان میں سے جو بھی پتلے بناتا ہوگا اس نے پتلے ہاتھ سے سی کر ایک کمرے میں تیار کر کے لٹکائے ہوئے تھے اور کچھ پتلوں میں روئیاں بھرنا باقی تھیں۔ منظر ایسا تھا کہ صاف لگ رہا تھا انہیں یہ سب ایسے ہی چھوڑ کر بھاگنا پڑا ہے، کیونکہ ہم جان چکے تھے ان کی یہ حقیقت۔ کمرے میں لیموں، نمک، چینی، الماری میں ایک ڈائری ملی جن میں کچھ لوگوں کے نام اور کہاں کہاں ان کے جسم میں اذیت پہنچانی ہے وہ سب لکھا گیا تھا، اور ایک چھوٹا سا پیپر جس میں 4 سے 5 نام اور ان سے ملنے والے پیسوں کی ڈیٹیلز تھیں۔ کسی سے 2 لاکھ، کسی سے 2.5 لاکھ، کسی سے 5 لاکھ اور کسی سے 1 لاکھ، جتنی جس کی حیثیت اتنا ریٹ۔ 1-2 تصویریں بھی الماری سے ملیں جس میں سے ایک کے دل پر نشان لگے ہوئے تھے۔ یہ تمام حالات گلا پھاڑ پھاڑ کر بتا رہے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ ہم نے سب ریکارڈ کر کے مالک مکان کو ویڈیو بھیجی۔ وہ خود حیران اور پریشان تھا کہ اس کے گھر میں یہ کیا ہو رہا تھا۔ فوراً ہی لاہور سے اس کا کزن بھی آ گیا۔ اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بعد میں پتہ چلا وہ ID کارڈ بھی فیک تھا۔ ان کی سب ڈیٹیلز 2 نمبر اور فیک تھی۔ سویپر سے یہ گھر صاف کروایا گیا۔ لاہور والا کزن بچوں کو مسجد سے لے کر آیا۔ اس گھر میں قرآن ختم کروایا تاکہ اس گھر کے بد اثرات نکل سکیں، لیکن اس گھر کی دہشت سب محلے والوں پر چھا گئی تھی اور پھر یہ گھر خالی پڑا رہا اور اب تک ہی خالی ہے یہ گھر۔ پیش امام اکثر بچوں کو لے کر اس جگہ قرآن خوانی کرواتے ہیں، پڑھائی کرواتے ہیں، مگر ہم سب کے دلوں میں اس گھر کا خوف بیٹھ چکا ہے۔ نہ یہ گھر کرائے پر چڑھتا ہے اور نہ یہ گھر بکتا ہے، کیونکہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ مکان مالک کو تو لینے کے دینے پڑ گئے، اسے تو بہت بڑا نقصان ہو گیا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ لوگ تو پھر کسی آبادی میں آباد ہو گئے ہوں گے اور پھر پیسوں کے لیے کسی کی زندگیوں سے کھیل رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کا نہ کوئی پکڑنے والا ہے اور نہ ان کے لیے کوئی سزا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ بعد میں مجھے خیال آیا میں نے اس دن جو 2 عورتوں کو اس کے ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا وہ لازمی کسی پر عملیات کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ ایسے ظالم لوگ جو عام لوگوں کے بھیس میں ہم میں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ ہی بچائے ایسے لوگوں سے اور ایسی نظروں سے۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس چینل پر ایسی انٹرسٹنگ سٹوریز آتی رہیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔